الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج خطبے کا عنوان ہے شان علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ کل جو ہے ان کی پیدائش کا دن ہے 13 رجب المرجب. اس حوالے سے آج جو ہے یہی عنوان بنتا تھا. آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بس کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے جو ہے وہ نفوس کو بلاتے ہیں. حضرات محترم امیر المومنین خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
بہت بڑی فضیلت رکھتے تھے، بہت بڑی شان والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اس طرح ہے کہ آپ کے داماد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچپن میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس وقت سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے سب سے پہلے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہی رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ دین کے اصولوں کو سمجھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی تھی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی۔ بہت سارے مناقب ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو غلو کرنا چاہیے، یعنی بڑھا چڑھا کر، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کے ساتھ درجہ دیا جائے اور نہ کم کیا جائے، بلکہ میانہ روی۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں جتنے فضائل احادیث کی کتابوں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑھے ہیں، اتنے دوسرے صحابہ کے نہیں، یعنی بہت بڑی شان والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اول من اسلم، علی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی، اور اہل بیت میں سے بھی روایت مباہلہ نازل ہوئی لما نزلت هذه الآیہ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو میں نے شروع میں آیہ کریمہ تلاوت کی تھی جب یہ نازل ہوئی کہ تم اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، اہل بیت کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اس وقت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا، فقال، اور کہا اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی گھر والے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرا کنبہ ہے، فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس طرح بھی بیان فرمائی گئی۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پیچھے چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی
کہنے لگے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے فی النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کے پاس، ان کی طرح مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ کیا تو یہ اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی قدر و منزلت ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، لیکن غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو انہوں نے دعا کی کہ میری مدد کے لیے میرا معاون جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا گیا اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن یہاں جو ہے منزلت اور قدر و منزلت اتنی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ورنہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو ہے وہ بڑی بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم بہت زیادہ تھا، اور مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی عطا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا ایک جو انداز تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی ابو تراب، اور جو کوئی ابو تراب یعنی یہ نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوتے۔ راوی سے پوچھا گیا، یعنی کسی سے پوچھا گیا کہ وہ واقعہ کو بیان کیا جائے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب جو نام رکھا وہ کس طرح ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کسی معاملے پر کوئی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر چلے گئے۔ اسی اثناء میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، تشریف لائے اور کہنے لگے کہ علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ علی کہاں ہیں۔ اس بندے نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شان اتنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر اوپر رکھی ہوئی تھی، چادر جو ہے چادر لی ہوئی تھی، اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر جو ہے وہ سائڈ سے گر گئی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاکیزہ رحمت والے نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اس مٹی کو وہ صاف بھی کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب یعنی تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، تو ابو تراب یعنی مٹی والے۔ تو اس طرح یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت سے مٹی بھی صاف کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے جسم مبارک سے، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ اے ابو تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ تو اس طرح جو ہے یہ نام پڑا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جو نام ملا، اس نام کو لے کر جو بھی انہیں بلاتا تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا۔
ایک اور واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا بڑا ہی جو ہے وہ پیارا واقعہ ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں رات گزاری، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ خوشی والا معاملہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کچھ ہمیں عطا کریں، اور یہ بھی اعلان سن لیا تھا کہ وہ شخص ہوگا، جھنڈا اسے ملے گا کہ جسے اللہ رب العزت جسے محبوب رکھتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت رکھتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ اعلان سنا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ کیفیت جو بڑی جو بے قراری والی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا تھا کہ مجھے جھنڈا ملے گا، کیونکہ سارے صحابی کمال درجے کے تھے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام کی ہر بات ماننے والے تھے، ہر سنت کی پیروی کرنے والے تھے، ہر سنت کو اپنانے والے تھے، تو لہذا ہر جو ہے وہ بندہ پر امید تھا کہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، یعنی یہ اعلان ہو گیا نبوت کی زبان سے، یعنی زبان نبوت جو ہے وہ بولی کہ این علی بن ابی طالب، کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے علی کو بلا کے لو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اور تکلیف ایسی ٹھیک ہوئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی، اور حضور علیہ السلام کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اس واقعے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد جھنڈا جو ہے وہ عطا کر دیا۔ جھنڈا کس کو عطا کیا؟ کہ جس کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اس بندے کو جھنڈا ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ دونوں اس سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے آقا علیہ السلام کی برگاہ اقدس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، آپ کی زبان اقدس سے جو نکل چکا ہے، اب میں جو ہے انشاءاللہ جہاد کے میدان میں جا کر لڑتا رہوں گا،
دشمن کے ساتھ جو ہے وہ سیسا پھیلائی دیوار ثابت ہوں گا، یہاں تک لڑتا رہوں گا کہ وہ ہماری طرح جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک لڑتا رہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی سے روانہ ہونا، جب تم ان کے پاس میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور انہیں یہ بھی بتانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر کتنے حقوق جو ہیں اللہ کے واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ عرب کے اندر وہ بڑے یہاں من رکھتے تھے، بڑی جو ہے وہ ان کی ویلیو تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شان والے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، یہاں تک فرمایا ان علی منی وانا منہ، کہ علی جو ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، کہ میرے بعد امت کا ہر جو مومن بندہ ہے، ہر مومن بندہ اس کے ولی جو ہے وہ علی ہے، اس کے ولی علی ہوں گے۔ اتنی بڑی شان والے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان جو ہے اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو علی کرتا تھا وہ کوئی کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ نقطہ جو ہے وہ لازم یاد رکھنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑی مشہور حدیث کا یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی، بہت جو ہے وہ اچھے دوست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم اشفہ، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں شفا عطا فرما۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری بھی دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے ہیں، ان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی زندگی پر عمل کرنا جنت کے راستے پر گامزن ہونا ہے، یعنی کہ اس کی طرح ہے، بلکہ وہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ علی کی بھی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کرنے والا وہ اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے مرتبے حاصل کیے، اولیاء کرام نے اگر مرتبے حاصل کیے، اور جس نے بھی مرتبہ حاصل کیا ہے وہ اللہ سے لو لگا کر، یہ نہیں کہ خود ہی جو ہے میں کہوں کہ میں بہت کچھ کرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تو مشکل کشا اللہ کو مانتے اور اللہ سے ہی اپنی التجا کرتے۔ حضرت محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان فضیلت اگر بندہ بیان کرے، ساری فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے صحابہ اکرام کی کہ بندے کو یاد بھی نہیں ہوتی اور وقت بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔